بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ قنوج کے ساتھ محمود کا حسن سلوک۔ اس کے بعد قنوج کے راجہ کا نمبر تھا، چنانچہ جب محمود قنوج پہنچا تو قنوج کا راجہ اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اور مجرموں کی صورت بنا کر محمود کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمود اور اس کے باپ سبکتگین کی عفو درگزر تمام ہندوستان میں مشہور ہو چکی تھی۔ جے پال اور آنند پال کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس سے قنوج کا راجہ بخوبی واقف تھا، چنانچہ راجہ کا خیال صحیح ثابت ہوا۔ محمود نے اس کے ساتھ نہایت شریفانہ اور دوستانہ سلوک کیا، اس کے ملک اور مال اور کسی چیز سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ 8 دن تک راجہ کا مہمان رہا اور اس کو اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا کر 8ویں دن رخصت ہو کر واپس چلا آیا۔ اگر محمود ویسا ہی ہوتا جیسا کہ آج بلا دلیل اس کی تصویر ہمارے سامنے کھینچی جاتی ہے تو وہ قنوج کے راجہ سے ایسی شفقت اور محبت کا برتاؤ ہرگز نہ کرتا اور قنوج کے مندروں کو مسمار کیے بغیر اور قنوج کے لوگوں کو لونڈی غلام بنا کر اپنے ہمراہ لیے بغیر ہرگز نہ لوٹتا اور 8 دن تک راجہ کا مہمان نہ بنا رہتا اور اس طرح اپنی انتہائی یگانگت اور محبت کا ثبوت نہ دیتا۔ در حقیقت قنوج کے راجہ سے ایسی موافقت کا ہو جانا اغراض محمودی کے لیے نہایت اہم اور ضروری بات تھی۔ اب اس کو پنجاب کے امن و امان کی نسبت بہت کچھ اطمینان ہو گیا۔ راجہ کالنجر سے برتاؤ۔ اس کے بعد محمود کو ایک مرتبہ اور مشرق کی طرف سفر کرنا پڑا۔ اس کا یہ سفر بظاہر اغراض ملکی کے لیے نہ تھا بلکہ شرط شرافت اور اخلاقی بنا پر تھا، یعنی کالنجر کے راجہ نے محمود کے دوست مہاراجہ قنوج پر حملہ کیا اور محمود اپنے دوست کی حمایت کے لیے غزنی سے 2 منزلہ اور 6 منزلہ یلغار کرتا ہوا روانہ ہوا۔ راستے میں سنا کہ قنوج کا راجہ کالنجر کے راجہ سے لڑ کر مارا گیا۔ محمود کو اب 2 سبب سے کالنجر پر حملہ آور ہونا ضروری ہوا۔ اول تو قنوج کے راجہ کا انتقام لینا، دوسرے کالنجر کے راجہ کا وہ قرضہ اتارنا کہ وہ سلطنت غزنی پر جے پال اور آنند پال کے ہمراہ فوجیں لے کر چڑھا تھا۔ اگر محمود اس مرتبہ کالنجر پر حملہ آور نہ ہوتا تو کالنجر کے راجہ کا قنوج کے راجہ کو محمود کی دوستی کی وجہ سے قتل کر دینا وہ اثر پیدا کر چکا تھا کہ تمام ہندو کالنجر کے راجہ کو اپنا سپہ سالار اعظم بنا کر ضرور پنجاب پر حملہ آور ہوتے۔ لیکن محمود جب کالنجر پر پہنچا تو کالنجر کے راجہ کو وہی کام کرنا پڑا جو قنوج کے راجہ نے کیا تھا۔ چنانچہ محمود اس کی جان بخشی اور ملک بخشی کر کے واپس چلا آیا۔ اگر کسی کے سر میں دماغ ہے اور دماغ میں عقل بھی ہے تو وہ سوچے اور غور کرے کہ کیا یہی اس لٹیرے محمود کے وہ حملے ہیں جن کو ڈاکہ زنی اور مذہبی جنون کے نام سے تعبیر کیا جاتا۔ اجمیر و مالوہ کے راجاؤں سے برتاؤ۔ محمود کو مشرقی جانب سے بالکل اطمینان ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے پھر کبھی بھول کر بھی پنجاب سے مشرق کی جانب قدم نہیں رکھا۔ اب صرف جنوب کی طرف سے اجمیر و مالوہ کے راجاؤں کا خطرہ باقی تھا، نیز ان کا وہ قرضہ بھی ادا کرنا رہ گیا تھا کہ 3 مرتبہ جے پال اور آنند پال کے ہمراہ اس پر چڑھائی کر چکے تھے۔ ادھر جے پال ثانی کو بھی اجمیر کے راجہ نے اپنے یہاں پناہ دی تھی، چنانچہ محمود نے اول اجمیر پر حملہ کیا۔ اجمیر سے فارغ ہونے کے بعد صرف مالوہ و گجرات کی طاقت باقی تھی، جس سے سندھ و ملتان کے محمودی علاقہ کو سخت خطرہ تھا۔ اس نے پٹن سومنات کو اپنے حملے کے لیے اس واسطے انتخاب کیا کہ طاقت کا اصل مرکز وہی مقام تھا اور وہاں حملہ کرنے سے تمام گجرات اور مالوہ جست بے روح بن سکتا تھا۔ چنانچہ محمود کا خیال صحیح ثابت ہوا اور جب وہ سومنات پر پہنچا تو وہاں راجپوتوں کی اتنی بڑی اور زبردست جمعیت موجود تھی کہ محمود کو ان کا مقابلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ مالوہ کا راجہ بھی مع اپنی زبردست فوج کے وہیں موجود ہوا۔ اگر محمود اول اجین پر حملہ کرتا تو سومنات کی مرکزی طاقت کی موجودگی میں اجین کا فتح کر لینا اصل خطرے کو ہرگز رفع نہیں کر سکتا تھا، لیکن سومنات کی فتح کے بعد تمام مخالف طاقتوں کا یکلخت خاتمہ ہو گیا اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی جو محمود کے خلاف لوگوں کو آمادہ جنگ بنانے کی کوششیں کرتے تھے زبانیں بند ہو گئی۔ حقائق کے بیان میں رنگ آمیزی۔ انصاف اور سیدھی باتوں کو یار لوگوں نے جس رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے اور بت شکنی کے متعلق جو عجیب و غریب داستان گھڑی ہے ان کو پڑھ کر بڑی ہی حیرت ہوتی ہے اور عقل چکرا جاتی ہے۔ اور اگر یہی واقعہ نگاری ہے تو کیوں نہ داستان امیر حمزہ اور فسانہ عجائب کو بھی تاریخی کتابوں کی فہرست میں داخل کیا جائے اور کیوں نہ مثنوی بدر منیر کو ہندوستان کی تاریخ کا ایک جزو قرار دیا جائے۔ وہ لوگ جو مستند سے مستند اور کسی زبردست سے زبردست روایت کو بھی جب تک کہ درایت اس کی تائید میں نہ ہو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محمود کے معاملے میں حیرت انگیز طور پر اعلیٰ درجے کے سادہ لوح روایت پرست بن جاتے ہیں اور اپنی ابلہی یا ابلہ فریبی پر ذرا نہیں شرماتے۔ مثلاً وہ بڑے زور شور سے یہ روایت تو نقل کرتے ہیں کہ محمود نے اس
چشگزی مورد کے سر پر اس زور سے حملہ کیا کہ 4 ٹکڑے ہو گئے اور اس کے اندر سے بے شمار جواہرات نکل پڑے۔ ان 4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا مکہ معظمہ اور ایک مدینہ منورہ بھیجا گیا، جہاں وہ ٹکڑے دروازوں کے سیڑھیوں میں نصب کیے گئے۔ لیکن ان امور پر غور فرمانے کی تکلیف گوارا نہیں فرماتے کہ سوم یعنی چاند کے مندر میں کوئی انسانی مورت ہوا کرتی تھی یا نہیں؟ سوم کے مندر میں شیو کا بت کھوکھرا ہو سکتا ہے یا اس کا ٹھوس ہونا ضروری ہے؟ اسی طرح مورت کے ان ٹکڑوں کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کسی نے دیکھا اور کسی مصنف یا سیاح یا زائر نے کبھی ان کا وہاں موجود ہونا بیان کیا؟ آج وہ ٹکڑے وہاں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود نہیں تو ایسی تاریخی اور قابل تذکرہ چیز کے وہاں سے جدا ہونے کا حال ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کس نے کس زمانے میں ان کو وہاں سے جدا کیا اور کہاں لے گئے اور کیا کیا وغیرہ۔ سومناتھ سے فارغ ہو کر اور اس نواح کے کئی راجاؤں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر سومناتھ کی حکومت راجپوتوں کی قوم دابی کے ایک سردار کے سپرد کر کے راستے میں سرکش قوموں کو سزا دیتا ہوا غزنی چلا گیا اور اس کے بعد جلد ہی راہگرائے عالم جاودانی ہوا۔ محمود نے قریباً 30 سال کے عرصے میں ہندوستان کے ان راجاؤں کو جو بلا وجہ اس کے ملک پر چڑھ کر جاتے اور اس کی تباہی و تخریب کے درپے رہتے تھے، بالکل خاموش اور سیدھا کر دیا۔ پنجاب و ملتان کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل کیا۔ اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تدابیر کو کام میں لایا۔ سرکشوں اور متمردوں کو مناسب سزائیں دیں، واقعہ پسند لوگوں کو گرفتار کر کے لے گیا تاکہ ان کے ملک کے امن و امان کو تباہ نہ کر سکیں۔ چنانچہ 250 برس تک پنجاب اس کی اولاد کے زیر حکومت رہا اور کسی ہندو کو قطعاً جرأت نہ ہوئی کہ پنجاب کی طرف ترچھی نگاہ دیکھے۔ حتیٰ کہ غزنی کا ملک جو اصلی ملک تھا اس کی اولاد کے قبضے سے پہلے نکلا اور پنجاب آخر تک اس کے قبضے میں رہا۔ یہ سب کچھ نتیجہ محمود کی ان عاقلانہ تدابیر کا جو اس نے اپنے نو مقبوضہ ملک کے پنجاب کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا تھا۔